السلام علیکم وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ کیا حال اللہ ہے صاحب؟ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ، آپ سنائیں احمد بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، کرم اللہ طبیعت پاک ٹھیک کا ہے؟ حسن ہے، شکر اللہ سب پاک کا۔ خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ آ جائیں آپ۔ خیر صاحب، وہ آج کل یہ ایک صحابی گستاخ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ٹک ٹاکر نے سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے، رجب بٹ نامی نے، تو اس کے بارے میں قرآن حدیث میں کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اس بارے میں ذرا وضاحت سے آپ نے فرما دیں تاکہ ہم آگے بھی اس کو بتا سکیں اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اس بارے میں گستاخی سے محفوظ رہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ حال ہی کے اندر یعنی کہ محرم کے جو مقدس ایام چل رہے تھے ان کے اندر ایک رجب بٹ نامی ایک شخص نے، مشہور ٹک ٹاکر ہے، تو اس نے صحابہ کرام کے خلاف بکواس کی ہے۔ تو یہ ویڈیو کافی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ وائرل ہو رہی ہے اس کی۔ تو دیکھیں، یہ اس کے پیچھے جو ان کا جملہ تھا، جو مجلس کے اندر انہوں نے وہ سارا یزید جو تھا اس کی آڑ میں آ کر انہوں نے یہ جملہ کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یزید تیری جد پہ لعنت ہو، اور جتنے بھی ساتھ کے شرکاء تھے انہوں نے کہا انشاءاللہ اس طرح کے، یعنی اسے داد دی، یعنی اسے سراہا۔ تو یہ سراسر یہ صحابہ کرام کی یہ گستاخی بنتی ہے۔ دیکھیں، یزید جو ہے وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ملعون ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام ہے، وہ صحابی رسول ہیں، دیکھیں کاتب وحی بھی ہیں۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر وحی کا نزول ہوتا تھا تو اس کو لکھا بھی کرتے تھے۔ اب یہ یزید کے آڑ میں انہوں نے جو ان کے ابا و اجداد تھے ان پر لعن و طعن کی یہ رجب بٹ نے، اور اس کے ساتھ جو اس کے شرکاء تھے، تو انہوں نے یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو گالی دی، یزید کی آڑ میں حضرت ابو سفیان اور ان کے جو ابا و اجداد تھے ان کو گالیاں دی، اور یہ سراسر صحابہ کرام کی گستاخی بنتی ہے۔ تو صحابہ کرام کی گستاخی پر ہمارا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، جس کے اندر 295A اور 298A یہ ایک ایکٹ ہے، یہ ایک پالیسی ہے قانونی کہ جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ تو میں حکومتی اداروں سے، قوانین سے میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ جلد ہی اس گستاخ صحابہ کو، پہلے بھی اس نے گستاخی کی عقل اسلام کی ناموس پر، اس نے ایک پرفیوم بنایا 295C کے ایکٹ پر، جو کہ عقل اسلام کی گستاخی کا یہ ایک قانون ہے۔ تو یہ پہلے بھی کئی بار یہ گستاخی کر چکا ہے، اور یہی سبب ہے کہ امت مسلمہ کے اندر انتشار پھیلانے کی۔ اب یہ ایک سبب بن چکا ہے کہ دیکھیں کسی کی گستاخی کر کے تو اب یہ عوام کے اندر انتشار کو ہوا دینا ہے۔ تو حکومتی اداروں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ جلد اس گستاخ رسول، گستاخ صحابی کو یہ جلد سے جلد پکڑیں اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چلے کہ جو بھی صحابہ کا گستاخ ہو، یا حضور کا گستاخ ہو، یا عقیدہ ختم نبوت کی گستاخی کرنے والا ہو، تو اس کے خلاف جلد عمل درآمد ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر حکومت بھی بڑی سست ہے، قانونی ادارے ہیں وہ بھی بڑے سست ہیں۔ تو میں ان سے بھی بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس کے خلاف جلد ایکشن لیں۔ دیکھیں، اس کا اثر ہماری جو نئی جنریشن ہے اس پر بڑا پڑے گا۔ اگر ہماری جو اولادیں ہیں، جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب، وہ اگر ہمارے ان کو فالو کرتے ہیں یوٹیوب پر یا ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام پر، اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو دیکھیں پھر ہم اپنی جو نسلیں ہیں ان کی بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں اب آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی ایسے گستاخوں سے، اگر آپ کے بچے ان کو دیکھتے ہیں، تو اگر آپ کے بچوں نے ان کے اکاؤنٹ کو فالو کیا ہوا ہے تو جلدی سے ان فالو کر دیجئے۔ اگر فیس بک، یوٹیوب پر انہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جلدی سے ان سبسکرائب کر دیجئے۔ تو اس سے اپنی نسلوں کو بچائیے، صحابہ کی، حضور کی گستاخی سے اپنی نسلوں کو بچائیے۔ تو ایسے جو لوگ ہیں جو گستاخی کرتے ہیں تو ان کے خلاف جلد سے جلد اقدامات کیے جائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ امت
جو ہمارے قانونی ادارے ہیں وہ اس پر جلد ایکشن لیں گے. تو اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں قرآن کریم میں صحابہ کرام کے متعلق آپ نے یہ بھی پوچھا کہ قرآن کیا کہتا ہے صحابہ کے بارے میں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں. پتہ چلا کہ رب تعالیٰ بھی صحابہ کرام سے راضی ہے اور صحابہ بھی اللہ پاک سے راضی ہیں. تو صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں. تو اس نے یہ جو جملہ بولا یزید تیری جد پہ لعنت، تو یزید کے جد جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندا، اور یہ یعنی کہ آتے ہیں یزید کے جد میں. اب یزید تو فاسق ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے، ٹھیک ہے، کذاب ہے، فاسق و فاجر ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ان کی جد کا کیا قصور ہے؟ تو حالانکہ جد کو قرآن کیا فرما رہا ہے کہ یہ جنتی ہیں. تو لیکن اس نے صحابہ کی گستاخی کی ہے سراسر. یہ صراحتاً اس نے صحابہ کے بارے میں بڑا غلط جملہ کہا ہے. تو حکومتی اداروں سے میں پھر یہ درخواست کرتا ہوں کہ جلد اس کو لگام ڈالیں تاکہ آئندہ کوئی صحابہ کی یا حضور کی یا کسی بھی نبی کی یا کسی ولی کی گستاخی نہ کر سکے. اگر حکومتی ادارے ایسے بے بد مذہبوں کو، ایسے گستاخانہ صحابہ، گستاخانہ انبیاء کو اگر لگام نہیں ڈالتے تو ہمارے اہل سنت کے شیر ابھی زندہ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں ان کو لگام ڈال